ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی واجب کی ہے، وہاں ساتھ ایک حکم کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا۔ لہذا قربانی کرنے کے بعد اس کی آلائشیں، اس کی گندگی پھیلانا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان راستے سے گندگی کی چیزیں یا تکلیف دہ چیزیں ہٹائے، لیکن اگر آدمی اس کی گندگی قربانی کی ہے اور اس کی گندگی آلائشیں لا کر سڑک پہ ڈال دی، ایسی جگہ ڈال دی جہاں لوگ گزرتے ہیں، ایسی جگہ ڈال دی جہاں لوگوں کو اس کو گزارنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ ایک عبادت انجام دینے کے لیے آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، یہ کوئی بھی عقل کی بات نہیں ہے، دین کی بات نہیں ہے۔ یہ قربانی اس طرح کرنی چاہیے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ صفائی کا اہتمام رکھا جائے۔ صفائی بھی ایک تو ہے پاکی، وہ تو اپنی جگہ واجب اور فرض ہے، لیکن صفائی بھی، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے آس پاس کے علاقے کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ تو اس میں اگر یہ آلائشیں ڈال کر اس کو گندا کر دیا، اس کو لوگوں کے لیے تکلیف دہ بنا دیا، جو یہ ایک طرف آپ عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگوں کو تکلیف پہنچا کر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس سے اہتمام سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، عشرہ ذی الحجہ کی برکات عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔